شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ قرآن پاک کی ایک صورت مبارکہ سورہ اخلاص، اس کی پہلی آیت مبارکہ قل هو اللہ احد، اس کا ایک عمل، ایک وظیفہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ قل هو اللہ احد ہے کیا چیز، اس کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اور یہ اس کا ورد کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سورہ اخلاص کے وظیفے کو وظائف کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ان میں سے ہی ہے، کیونکہ یہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی ایک پہلی آیت مبارکہ ہے، اور اسی کو لے کر ہم اس کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ وظیفہ بھی بہت ہی زیادہ خاص اور اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو سورہ اخلاص کو ہر مسئلے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ رزق والے رزق کے لیے پڑھتے ہیں، غم زدہ اس کے اپنے غم کو دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، قیدی اگر اس کو پڑھے تو اس کو رہائی مل جاتی ہے، کوئی گم شدہ پڑھے تو اللہ پاک اس کے معاملات میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ مختلف قسم کے وظائف ہیں جو بزرگوں کے مشاہدات میں سے ہیں، اور ہر انسان الگ الگ طریقے سے وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے بتا کر وظیفہ بتاتا ہے، لیکن یہاں قل هو اللہ احد صرف اس ایک آیت کی بات کی جائے گی، پوری صورت نہیں، صرف یہ پہلی صورت جو اس کی جو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کا مفہوم ہے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی برکتوں والی، رحمتوں والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے، جتنا بھی پڑھا جائے وہ کم ہے۔ یہ محبت کا وظیفہ ہے، ہر لفظ شعلہ بھی ہے۔ ہر لفظ شعلہ سے مراد اس کا ایک ایک ورد آگ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے جب یہ عمل کرتا ہے تو فوراً اپنے ساتھ ایک ایسی غیبی مدد پاتا ہے کہ وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کیسی اس کے ساتھ ہو گئی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب بھی کوئی انسان اپنی پریشانی کے لیے یہ عمل کرے گا، خصوصاً محبت کے لیے یہ وظیفہ کرے گا، تو دنوں کے حساب سے نہیں بلکہ منٹوں کے حساب سے اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کا فوراً اس کا معاملہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی زیادہ تعداد کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے محبت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کسی کا محبوب اس سے ناراض ہے، کسی کا محبوب اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، شوہر اپنی بیوی کی شکایت کرتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے معاملات، جائز مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ جو ہے اپنے محبوب یا محبوبہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کا بار بار یہی اصرار رہتا ہے کہ وظائف کیے لیکن کوئی بھی کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہوا۔ وظیفہ یا عمل تب ہی فائدہ دیتا ہے جب آپ اس کے آداب کا خیال رکھیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، جس طریقے سے بتایا گیا ہے ویسے ہی آپ پڑھیں۔ سب سے پہلے انسان کا ہوتا ہے نیت۔ آپ کی نیت کس معنی کے لیے ہے؟ آپ اپنی نیت کو درست کر کے صحیح طریقے سے اس کے آداب کا خیال کر کے جب یہ عمل کریں گے تو یقیناً اس عمل کی بدولت آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو مسئلہ حل ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو آیت مبارکہ ہے قل هو اللہ احد، اس کا جو وظیفہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کریں گے، ناجائز ہرگز نہیں کریں گے، اور ایک ہی دفعہ کریں، بار بار بالکل نہ کریں۔ ایک ہی دفعہ میں انشاءاللہ جو آپ نے جس درد کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ عمل کیا ہوگا، آپ اگر حق پر ہیں، اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، تو یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی پریشانی کو ختم فرمائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ایک بار کیا آپ کا کام نہ بنا اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ شاید میں نے صحیح نہیں پڑھا یا میرا وظیفہ قبول نہیں ہوا تو دوبارہ کر لوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ایک ہی دفعہ میں کریں۔ اس کے شرائط ہر وظیفے کی یہی ہوتی ہے کہ نیت دل میں یہ رکھیں، عمل کرنے کے بعد گمان اپنا یہ بنا کے رکھیں کہ یقیناً اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ جو میرے لیے بہتر ہوگا بے شک اللہ میرے لیے وہی کرے گا۔ تو اپنے عزم کو پختہ رکھیں اور صبر رکھیں، آپ کا معاملہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بھی جب ایک بار آپ کر لیں گے، اس کے بعد جب آپ یقین رکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ انسان جو آپ سے خفا ہے، جو آپ سے بات چیت نہیں کرتا، جو آپ سے دور چلا گیا ہے یا آپ کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں،
اس کو اپنے وش میں لانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو یقیناً اس کے دل و دماغ پر یہ قبضہ ہوگا اور وہ آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ آپ کی ہر جائز بات مانے گا اور آپ کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے، مرد حضرات خواتین سب کر سکتے ہیں، البتہ خواتین پاکی کی حالت میں کریں۔ وہ جو ایام دن ان کے بیماری کے آتے ہیں ان دنوں میں ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہ کریں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اجازت لینا ضروری ہے اور اجازت کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ کمنٹس میں ضرور آپ نے لکھنا ہے۔ دوستوں گزارش کرتا ہوں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے آل والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے، آپ کو بھی فائدہ پہنچتا رہے۔ ایک بات اور، یہ وظیفہ کھوئے ہوئے انسان کے لیے ہے، یعنی جو انسان چاہے وہ مرد ہے یا عورت آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، آپ کا جائز رشتہ ہے یا آپ جائز رشتہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو صرف اور صرف ایسی صورتحال کے لیے ہی آپ یہ عمل کریں گے۔ ناجائز طریقے سے گناہ کرنے کا کوئی اگر ارادہ ہے تو اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رات کو تہجد کے وقت سونے سے پہلے رات کو پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، یا تہجد کے وقت پڑھیں تو بھی بہتر ہے، یا فجر کی نماز سے پہلے پہلے پڑھیں تو بھی بہتر ہے۔ اول آخر 33 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف، اور درمیان میں یہ جو آیت مبارکہ ہے قل هو اللہ احد 787 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ سجدے میں جا کر یہ آیت پڑھ سکتے ہیں اور اپنا مقصد کو نیت کر کے اس انسان کا تصور کر کے اگر سجدے میں جا کے پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی تیزی کی طرح یہ چیز کام کرے گی اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے آپ سجدے میں جا کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھے بیٹھے ایک جگہ جیسے دو زانو انسان بیٹھتا ہے ویسے ہی آپ 787 مرتبہ اس آیات کا ورد کرتے رہیں، بہت ہی آہستہ آہستہ، لیکن کوشش کریں عمل کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل حاجات کی نیت سے لازمی پڑھ لیں، اور اسی میں ہی ساری دعائیں، سارے مسائل، ساری پریشانیاں آپ نے اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اپنا مقصد ظاہر کرنا ہے، اپنی نیت ظاہر کرنی ہے۔ آپ اس عمل کو جتنا بنا کر، جتنا اچھے طریقے سے، جتنا اچھے انداز میں کرو گے اتنا ہی زیادہ رزلٹ آئے گا، اتنا ہی زیادہ فائدہ پہنچے گا، اور مقصد کی تکمیل فوراً ہوگی، فوراً انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف دل میں یہ گمان کرنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا۔ بے شک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کا معاملہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہاڑ جتنی بھی ناراضگی، نفرت اگر اس انسان کے دل میں آپ کے لیے ہوگی تو بھی اللہ پاک اس کو ختم کریں گے اور وہ واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب تک وہ واپس نہیں آتا یا جب تک اس کا کوئی رپلائی نہیں آتا تو 33 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھا کریں، معمولات کی شکل میں بنا کے رکھیں، اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں، روزانہ 33 مرتبہ یہ ورد کیا کریں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تاکہ آپ کے عمل میں جان رہے اور وہ انسان آہستہ آہستہ اس کا بے قراری بڑھے، بے چینی میں اضافہ ہو اور وہ واپس آپ کی طرف آئے۔ انشاءاللہ بہت ہی قیمتی، بہت ہی مبارک عمل آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، اور جو انسان یہ وظیفہ کرے، یہ عمل کرے، اللہ پاک اس کے معاملات میں اس کی مدد فرمائے، ہر انسان کی اللہ غیبی مدد فرمائے، تمام لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ ختم فرمائے۔ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں سب کی اللہ پاک مدد فرمائے، سب کے رزق میں اضافہ کرے، سب کے پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔